बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाज़रीन, जजेस की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में शिद्दत इख्तियार कर रही है। खतो किताबत का सिलसिला भी जारी है। और एक तरफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमरे अदालत नंबर 1 में चीफ जस्टिस की कुर्सी संभाली है, तो बड़े बड़े रिमार्क्स और बड़े बड़े इंकशाफात भी कर रहे हैं। और फिर बेंचेस के इख्तियारात से मुतल्लिक जो लड़ाई है वो शिद्दत इख्तियार कर रही है। और सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की जानिब से एक खत लिखा गया है जिसने हलचल मचा दी है। और इस खत को लिखने वाले जजेस कौन कौन से हैं, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूंगा। और इस खत में क्या कुछ कहा गया है ये भी आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में ये लड़ाई शुरू क्यों हुई, किस लिए हुई। हालांकि कुछ रोज़ कबल जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी से हमारी सुप्रीम कोर्ट के सहाफ़ियों की तकरीबन 1.5 घंटे की तवील मुलाकात हुई, तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी साहब कह रहे थे कि अब हालात बेहतर हो गए हैं, मामूल की तरफ आ रहे हैं। और जो माजी की लड़ाइयाँ थी अदलिया के अंदर, अब वो बेहतर हो गई हैं। लेकिन ऐसा बज़ाहिर वो कह रहे थे, मगर अंदर से हकीकतन नज़र नहीं है। क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट में सुबह से शाम तक होते हैं और पिछले 7-8 साल से मैं सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करता हूँ। माजी में भी जजेस में तकसीम रही, अब भी तकसीम है। और ये तकसीम शायद इस दौर में तो मुश्किल है, क्योंकि इस दफ़ा 26वीं आईनी तरमीम के बाद जब सीनियरिटी की बुनियाद पर चीफ जस्टिस बनाने के बजाय जूनियर जज यानी तीसरे नंबर के जज को जब चीफ जस्टिस बनाया गया, क्योंकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर थे। पहले नंबर पर जस्टिस मंसूर अली शाह, दूसरे नंबर पर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे, तो उन्हें नज़रअंदाज करके तीसरे नंबर पर चीफ जस्टिस बनाया गया याया अफरीदी साहब को। तो उसी दिन से लड़ाई हुई। लेकिन लड़ाई उस दिन से नहीं हुई, बल्कि लड़ाई उस दिन से हुई थी जब जस्टिस मंसूर अली शाह ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूद नशस्तों से मतलब केस का फैसला सुनाया था। 13 जजेस में से 8 जजेस ने, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल था, जस्टिस आयशा मलिक थी, जस्टिस शाहिद वहीद थे, जस्टिस अतर मोमिनुल्लाह थे। तो इन जजेस के खिलाफ उस दिन से हुकूमत ने, इस्टेब्लिशमेंट ने कमर कस ली थी और उसका बदला चीफ जस्टिस नहीं बनाकर जस्टिस मंसूर शाह साहब को ले लिया गया और जस्टिस याया अफरीदी को चीफ जस्टिस बनाया गया। अब ये लड़ाई हुई, तो इस लड़ाई में जब बड़ों की लड़ाई हो तो आपको पता है फिर छोटे ही मारे जाते हैं। और बड़ों की लड़ाई में वो कहते हैं ना कि हाथी की लड़ाई में छोटे मारे गए। जजेस की लड़ाई में और सुप्रीम कोर्ट का एक अफसर जो है वो बली का बकरा बना दिया गया उसको। अब वो बली का बकरा किसको बनाया गया वो तफसीलात भी आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन, तफसील में जाने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन आपने ज़रूर दबाना है ताकि नई वीडियोस आप तक पहुँच सकें। अगर कोई राय देना चाहे तो कमेंट सेक्शन पर आपने मुझे ज़रूर बताना है। तो चलते हैं वीडियो की तफसीलात की तरफ। सुप्रीम कोर्ट में गुज़िश्ता कई रोज़ से जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमरा अदालत नंबर 1 में खलबली मचाई हुई है और इससे नई लड़ाई का आगाज़ हो चुका है। जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस आयशा मलिक ने भरपूर उनका साथ दिया है। अब 3 जजेस, जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी, इन तीनों ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो आईनी बेंच के सरबराह हैं उनको एक ख़त लिखा है। और उस खत के बाद जो है उसकी तफसीलात आपके सामने रखने जा रहा हूँ। लेकिन खत से पहले आपको ये बता दूँ कि बेंचेस के इख्तियारात के ऊपर जिसको बली का बकरा बनाया गया जजेस ने आपस की लड़ाई में, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा एक्शन ले लिया है। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी के हवाले से जो मामला थे उस पर बेंचेस के इख्तियारात से मतलब केस की समाअत के लिए मुकर्रर न करने और बेंचेस की तब्दीली, मुकदमात की गलत फिक्सेशन, जजेस की अपनी लड़ाई में जो एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। नज़र अब्बास हैं ये सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास को जो है OSD बना दिया गया है। एडिशनल रजिस्ट्रार एडमिन ने ऑफिस आर्डर भी जारी कर दिया है और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को मामला देखने की हिदायत की गई है। केसेस मुकर्रर करने में मिस मैनेजमेंट सामने आने पर सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये एक्शन लिया गया है। और अब इस मामले के ऊपर जहाँ पर खत लिखा गया इन बेंचेस के इख्तियारात के ऊपर 3 जजेस की जानिब से और कहा गया कि जुडिशल कार्रवाई का जो इख्तियार है वो चीफ जस्टिस हों या दीगर जजेस नहीं उठा सकते। फिर उन्होंने अदलिया की आज़ादी को के बरखिलाफ़ भी कहा। फिर उन्होंने ये सवाल भी पूछा तीनों जजेस ने कि किस तरह टैक्सेस के मुकदमात और जो दीगर मुकदमात हैं वो इन बेंचेस से तब्दील किए गए। इस पर चीफ जस्टिस को आईनी बेंच को के सरबराह को खत लिखा गया। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक एलामिया जारी किया है और उस एलामिया में जब जस्टिस मंसूर अली शाह ने तौहीन अदालत का नोटिस नज़र अब्बास जो एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट हैं
اس کو جاری کیا، اس پر آج بھی سماعت ہوئی، کل بھی سماعت ہوئی اور کل بھی سماعت ہونی ہے۔ تو اس تمام تر صورتحال میں سپریم کورٹ نے ایک اعلامیہ جاری کیا۔ اب اس اعلامیے میں کیا ہے؟ سپریم کورٹ نے سنگین غفلت کے باعث ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل کو عہدے سے ہٹا دیا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اعلامیے کے مطابق رجسٹرار سپریم کورٹ کو معاملے کی جانچ پڑتال کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ کسٹم ایکٹ سے متعلق کیس کو آئینی بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کیا جانا تھا، غلطی سے سپریم کورٹ کے معمول کے بینچ کے سامنے لگا دیا گیا۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسٹم سے متعلق یعنی ٹیکسز سے متعلق ایک کیس تھا، اس کو آئینی بینچ میں لگانا تھا، لیکن جو ایڈیشنل رجسٹرار ہیں سپریم کورٹ نذیر عباس، ان کی اور ان کی ٹیم کی غلطی کی وجہ سے سپریم کورٹ میں یہ آئینی بینچ کے بجائے معمول کے بینچ میں یہ مقدمہ لگایا گیا، جس کی وجہ سے یہ معاملہ سامنے آیا۔ پھر یہ کہا گیا کہ غلطی سے سپریم کورٹ کے معمول کے بینچ کے سامنے لگایا گیا، اس کے نتیجے میں ادارے اور فریقین کے وقت اور وسائل کا ضیاع ہوا۔ اعلامیے میں مزید کہا گیا کہ جب اس سنگین غفلت کا ادراک ہوا تو جوڈیشل برانچ نے ایک نوٹ کے ذریعے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جو ہے ان کو ایکٹ کے تحت معمول کی کمیٹی سے رجوع کیا، اور غلطی کی سنگینی کو مدنظر رکھتے ہوئے کمیٹی نے 17 جنوری 2025 کو چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں اجلاس منعقد کیا۔ کمیٹی نے مشاہدہ کیا کہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 191 کی شق 3 اور شق 5 کے مطابق یہ مقدمہ آئینی بینچ کے دائرے اختیار میں آتے ہیں اور کسی دوسرے کے پاس نہیں۔ یعنی یہ اختیارات کی جنگ ہے ججز کی کہ کون سا مقدمہ آئینی بینچ سنے گا، کون سا ریگولر سنے گا، کون سا بینچ میرے بینچ میں، کون سا کیس میرے بینچ میں ہوگا، کون سا اس کے بینچ میں ہوگا۔ یہ ایک نئی لڑائی کا آغاز ہو چکا ہے سپریم کورٹ کے اندر، اور یہ 191A ہے آئین پاکستان کے شق 3 اور 5، جس کے تحت بینچز کے اختیارات کا معاملہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مقدمات کی فکسیشن ہے وہ ریگولر بینچ میں کون سا لگے گا، آئینی بینچ میں کون سا لگے گا، یہ کیٹیگرائز کرنا ہے، یہ تمام تر معاملہ ہے۔ پھر اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ کمیٹی نے ان مقدمات کو معمول کے بینچ سے واپس لے کر آئینی بینچ کمیٹی کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کی۔ آئندہ تمام مقدمات جو آئین کے آرٹیکل 191A کے تحت آتے ہیں انہیں لازمی طور پر آئینی بینچ کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا جائے گا۔ اس پر آپ کو ایک کلیئر کر دوں کہ ہماری جب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ٹیکسز سے متعلق اسپیشلی انہوں نے کہا کہ ٹیکسز کے مقدمات بہت زیادہ ہیں اور اس کے لیے اسپیشل ججز ہوتے ہیں، تو ٹیکسز کے مقدمات کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے 2 بینچز، ایک جسٹس منصور علی شاہ اور ایک جسٹس منیب اختر کی سربراہی میں ہم بینچ بنا رہے ہیں، اور جو تمام ٹیکسز کے مقدمات ہوں گے وہ یہ دونوں ججز جو ہے بیٹھ کے بینچز سنیں گے۔ لیکن اب وہی ٹیکس کا مقدمہ جب جسٹس منصور علی شاہ کی بینچ میں آیا، ان کی عدالت میں آیا، تو اب یہ معاملہ سامنے آ گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا کہ ریگولر ججز کمیٹی نے سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو ہدایت دی کہ تمام زیر التوا مقدمات کی جانچ پڑتال کے عمل کو تیز کیا جائے، جبکہ ریگولر ججز کمیٹی نے رجسٹرار آفس کو نئے داخل ہونے والے مقدمات کی مکمل چھان بین کی ہدایت کی تاکہ مستقبل میں ایسی غلطیوں سے بچا جا سکے۔ یہ بھی قابل ذکر ہے کہ آئینی بینچ کمیٹی نے بھی 17 جنوری 2025 کو اجلاس کیا اور 26ویں آئینی ترمیم اور قوانین کی آئینی حیثیت کے چیلنج کرنے والے تمام مقدمات کو سماعت کے لیے مقرر کیا۔ 8 رکنی آئینی بینچ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف 27 جنوری کو سماعت کرے گا۔ یعنی 26ویں آئینی ترمیم جس کے ذریعے حکومت نے آئینی ترمیم کی اور اس کے بینیفیشری چیف جسٹس یحییٰ آفریدی خود ہیں، جسٹس امین الدین خان جو آئینی بینچ کے سربراہ ہیں، اس آئینی بینچ میں شامل 8 ججز ہیں، اور اس تمام تر صورتحال میں جب یہ خود بینیفیشری ہیں تو اس پر وہ کیسے فیصلہ دیں گے، اس پر بڑے سوالات آئینی اور قانونی ماہرین کی جانب سے اٹھائے جا رہے ہیں، صحافیوں کی جانب سے اٹھائے جا رہے ہیں، اور اس پر کنٹروورسی فیصلہ ہو بھی جاتا ہے تو موجود رہے گی، کیونکہ ابھی بھی کنٹروورسی موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا کہ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے آج ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی، یعنی یہ گزشتہ روز کی بات ہے۔ تاہم ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل کی رخصت مرضی کے باعث یعنی ان کی طبیعت خرابی کے باعث سپریم کورٹ کے رجسٹرار محمد سلیم خان بینچ کے سامنے پیش ہوئے۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے کہا مقدمے کی شیڈولنگ میں غلطی ہوئی تھی، جس کی جانچ پڑتال جاری ہے۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے مزید بتایا مقدمات کو معمول کے بینچ سے ہٹانے کا فیصلہ ایڈیشنل رجسٹرار کی بدنیتی پر مبنی نہیں تھا۔ اب ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ایڈیشنل رجسٹرار کا عدالت کے سامنے ان کا اپنا اعلامیہ ہے، اس میں کہہ رہے ہیں کہ ایڈیشنل رجسٹرار کی بدنیتی پر مبنی نہیں تھا، تو پھر اس بیچارے ایڈیشنل رجسٹرار نذیر عباس کو بلی کا بکرا کیوں بنایا گیا ججز نے آپس کی لڑائی میں؟ تو یہ بڑا سوال اٹھایا جا رہا ہے، اس کے اندر یہ خود اعلامیے کے اندر کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ معمول کی کمیٹی کی ہدایت کی تعمیل میں لیا گیا تھا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو ہدایت دی ہے کہ زیر التوا مقدمات کی جانچ پڑتال کے لیے مزید وسائل مختص کیے جائیں
تاکہ فریقین اور قانونی برادری کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ اب یہ معاملہ ہے اور یقیناً ایڈیشنل رجسٹرار سپریم کورٹ کو انہوں نے SDO بنا دیا، OSD بنا دیا، اور پھر جو ایک معاملات تھے آج ہم نے دیکھا جس طرح سماعت ہوئی، آج پھر جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی کے پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے 2 عدالتی معاونین تھے، عدالت نے کل بنایا تھا، جس میں وکیل حامد خان تھے اور منیر ملک سینئر قانون ہیں، وہ دونوں تھے۔ اب منیر ملک پر الزام لگایا جاتا ہے، حالانکہ ماضی میں دیکھیں تو منیر ملک اور یہ حامد خان دونوں چیف جسٹس قاضی فائز صاحب جب جج تھے، ان پر PTI حکومت میں ریفرنس آئے تو یہ ان کی وکالت کرتے تھے، ان کی حمایت کرتے تھے۔ آج دیکھ لیں اس پر حکومت اعتراض اٹھا رہی ہے۔ جب آج اٹارنی جنرل یہ اعتراض اٹھایا کہ وہ دونوں ایک تو PTI کے ہیں اور دوسرے 26ویں آئینی ترمیم پر یہ دونوں درخواست گزار ہیں، تو اس بنیاد پر پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، پھر آپ نام دے دیں، جس پر اٹارنی جنرل منصور عثمان ایوان جو حکومتی وکیل ہیں، انہوں نے احسن گونج جو پاکستان بار کونسل کے ممبر ہیں، سابق صدر سپریم کورٹ بار ہیں اور ہمیشہ وہ نون لیگی حمایتی رہے ہیں، اور ایک دفعہ میں نے ان سے سوال بھی کیا کہ تو اس پر وہ ناراض بھی ہو گئے تھے، تو وہ ہمیشہ نون لیگ کی حمایت میں رہے ہیں، ان کو بنایا گیا۔ پھر خواجہ جو حارث ہیں ان کو بھی معاون مقرر کیا گیا، 4 معاونین ہیں، اور آج جو ہے منیر ملک صاحب اور حامد خان صاحب نے دلائل دیے، منیر ملک صاحب نے مکمل کیے ہیں، انہوں نے فل کورٹ کا مطالبہ کیا ہے، فل کورٹ بننا چاہیے اس معاملے کو تاکہ ایک بار سیٹل کیا جائے۔ حامد خان صاحب نے بھی دلائل کا آغاز کیا، کل بھی حامد خان صاحب دلائل دیں گے، اور جو دیگر 2 معاونین احسن گون صاحب اور خواجہ حارث صاحب کو معاون بنایا گیا ہے، وہ بھی دلائل دیں گے، اور یقیناً یہ معاملہ اب انتہائی سنگین ہوتا جا رہا ہے، ججز کی لڑائیاں سنگین ہوتی جا رہی ہیں، اور وہ جو چیف جسٹس صاحب ہماری ملاقات میں کہہ رہے تھا معاملات بہتر ہو رہے ہیں، لیکن وہ بہتر ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ چند دن میں کیا کچھ صورتحال ہوتی ہے۔ اللہ کرے، ہم سب کی دعا ہے، ملک کے سب سے بڑی عدلیہ ہے جہاں سے ہر شخص کو انصاف کی امید ہوتی ہے، اگر وہیں تقسیم کا شکار ہوں تو پھر انصاف کی فراہمی میں مشکلات ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہماری یہ دعا ہے کہ انصاف فراہم کرنے والے سب آپس میں اتفاق اتحاد سے آگے چلیں، تاکہ عدلیہ کا جو کردار ہے اور جو عدلیہ کی ایک ساکھ ہے اس کو بہتر بنایا جا سکے۔ تو ناظرین، سپریم کورٹ سے مزید جو ڈیولپمنٹس ہوگی اس حوالے سے بھی آپ ناظرین کو میں آگاہ کروں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔